یہاں پر ایک کلچر پیدا کیا گیا اور وہ کلچر آج تک پنپ رہا ہے. اس کلچر نے ہم سے ہماری شناخت چھین لی, اس کلچر نے ہم سے ہماری زبان چھین لی, اس کلچر نے ہم سے ہمارا سچ چھین لیا, اس کلچر نے ہمیں دھوکے میں رکھا. اور آج یہی وجہ ہے کہ کوئی کہاں سے نکلا ہے اور وہ کہاں پر بیٹھا ہے. تو اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ سدباب یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ تغیر و تبدل کا ایک مسلسل ایک طریقہ ہے. نفرتیں خود بخود پیدا ہوتی جاتی ہیں, حقیقتیں جب سامنے آتی ہیں تو اب ایک پتوکی کے علاقے سے ننگے پاؤں آ کے ایک بڑے اخبار کا رپورٹر بنا, اور آج وہ اگر ڈیفنس کے 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے تو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بہت فضل ہوا, لیکن اس کا فضل کا طریقہ کوئی رزق حلال نہیں تھا. اور جب آپ کو یہ ایک صحافی کو یہ کہہ کے کہ بیٹے اگر مکان اپنا نہیں ہے تو زمین کا کچھ کر دیں, لوہا آ جائے گا, آپ کو گارڈر وارڈر مل جائیں گے, آپ کو گھر بنا دیا جائے گا, تو میں تو ان کے گیت گاؤں گا جی. تو ہمارے وقت میں نہ یہ تربیت دی گئی تھی, نہ اس کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی, اور یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اسی میں سے آپ نے اپنے لیے وہ چیز پیدا کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کہے میں سچ تھا اور صداقت تھی اور تاثیر تھی, جو آج مفقود ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ملمہ سازی کے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں کہ کر رہی ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز کا فرم ہے. ہم کسی کے وکیل نہیں بنتے تھے, اور دنیا میں بہترین آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں ان اینکرز کی جن کو آپ پہچان کے دیکھ کے ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. وہ یہ تھا کہ وہ ہوم ورک کرتے تھے. جو آج کا اینکر جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کرتا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے اپیئر ہونا ہے, یہ میرا ڈریس اپ ہے, میں یہ وہ ایگزیبیشن ہے, وہ آدھی نمائش اپنی معذرت کے ساتھ, وہ پاؤں کے سینڈلوں سے لے کے اور جوتوں سے لے کے اور ٹائی اور کانوں کے بندوں تک اور پرس کی ایگزیبیشن جب تک وہ نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا. اور وہ اس سے معاشرہ بگڑ گیا. اس سے ایک غریب محنت کش کی بیٹی کہتی ہے یا بیٹا کہتا ہے جی کہ وہ تو یہ ہے, اور آپ کسی ایسے اخبار میں کام کرتے ہیں, آپ خالی تنخواہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی تو وہ بھی پھر جا کے سوچتا ہے کہ یار میں اپنے بچے کا منہ کیسے بند کروں. تو اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس نے ہم سے ہماری شناخت چھین لی, ہماری روح کو مجروح کر دیا ہے, اور ہم پس کے رہ گئے ہیں. مگر نا امید نہیں ہے, وقت آئے گا کہ یہ لوگ واپس اپنے اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, اور پھر ایک نئی شناخت کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے ہوں گے. چاہے کتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے, وہ ٹیکنالوجی آپ کو ایگزیبٹ کر دیتی ہے. اب بہت سے جھوٹ ہے فوراً بے نقاب ہو جاتے ہیں, اگلے ہی لمحے آپ کاؤنٹر چلا کے آپ دکھا دیتے ہیں کہ کل آپ یہ تھے آج یہ ہے. تو اس لیے جی میرے نزدیک ہم ابھی ایک کامیاب قوم نہیں اور سچ سے بہت دور ہیں. تو صحافت اس میں کتنا ذمہ دار ہے؟ میرا آپ سے اس سوال پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. کامیابی کے معیارات ہر قوم کے مختلف ہیں, ٹھیک ہے, اور صحافت نے تو وہ رول ادا جو کرنا تھا اس قوم کو کامیاب بنانے کا وہ ادا کیا. تو آج آپ اس ملک کے وطن عزیز کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ایک رول ادا کیا تھا کہ آج آپ کا ایک بازو کٹ گیا, مگر پھر بھی آپ کی ایک شناخت موجود ہے. یہ رول جو تھا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. صحافت کے اس شاندار کردار کو کوئی منفی نہیں کر سکتا. ہاں, آج کے دور میں ہماری کامیابی کے جو ہیں وہ درجے کچھ اور ہیں, وہ ہم حاصل نہیں کر سکے, اور اس کے پیچھے ہمارے وہ عمائدین اور وہ سیاستدان, خاص طور پر وہ قابل گردن زدنی ہیں
چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا کچھ بھی ہے، جنہوں نے ایک خوبصورت ملک کی بنیادوں کو خراب کرنے کے لیے، اس کے جڑوں میں زہر انجیکٹ کرنے کے لیے مختلف حالات پیدا کیے، اور قوم جو ہے وہ بنتے بنتے ایک بگڑ گئی. اور پہلے بھی ہم شیرازہ تھا ہمارے قوم کا، جسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا. اس میں علامہ اقبال علیہ رحمہ، قائد اعظم علیہ رحمہ، اور ایسے لوگ کہ جس ملک کا ایک وزیر اعظم جب مرتا ہے تو اس کی جرابیں پھٹی ہوتی ہیں اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں چند سکے ہیں، چند روپے ہیں. اور آج اس ملک میں وہ وزیر اعظم رہے کہ جھوٹ 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 اور جھوٹ بول بول کے اپنی جعلی بیماریوں کا وہ کر کے. ایک زمانے میں واقعہ بڑا ہے کہ وہ میری نانی فوت ہو گئی ہیں تو مجھے چھٹی چاہیے، یہ دفتروں میں بھی ہوتا تھا. یا میری ساس فوت، تو آخر 3-4 دفعہ ایسا ہو گیا. ایک افسر آیا، اس نے پوچھا یار بتا دے کتنی نانیاں تھیں، کتنی تمہاری خوش دامنیں تھیں جو مر گئی ہیں. ایک ہوتی ہے، ایک نانی تھی، 2 تھی، 3 تھی، یہ ہر چھٹی کے لیے ایک نانی کو. تو اب یہاں پر تو وہ اتنی بیماریاں بتا دیں کہ ایسے لگتا تھا کہ ملک الموت جو ہے وہ سوچ رہے کہ میں کس بیماری کے عوض اس کی روح قبض کروں. تو یہاں تو جیسے بی اے میں اور ایک جب یہ مضمون ہے جی مین ہو واز ہاسپٹل. ہاں، تو یہ جب اس لیول سے یہ جھوٹ میرے سامنے آئے گا تو میں تو کہوں گا یار اگر وہ ایسا کر کے یہ دنیاوی منفعت سے دوچار ہوا ہے تو میں بھی جھوٹ بول کے کچھ فائدہ حاصل کر لوں. اگر ہم اپنے بچے کو کہہ دیں کہ جی وہ جو ابھی میرا دوست آئے گا نا، میں نے ملنا نہیں ہے، تم کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے، تو وہ بچہ اگر ایسے کہتا ہے تو وہ سوچ لے گا کہ اچھا یار اس طرح کہہ کے جان بچ سکتی ہے. لیکن اگر وہ بچہ جو یہ کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ تو میں نہیں بولتا، آپ گھر پہ ہیں میں تو کہہ دوں گا، تو باپ کی ڈانٹ سنتے وہ کہتا اچھا پھر ٹھیک ہے میں تو نہیں جاتا، دروازے پہ بیل ہوتی تو انہیں دیں. ایسے بھی بچے تھے جن کی شناخت اس حوالے سے جب ہوئی ہے، ان کے پروان چڑھے ہیں تو وہ واقعی قائم رہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں میڈیا آزاد ہے؟ میڈیا کبھی آزاد نہیں تھا. قدغنیں موجود تھیں، خوف و ہراس موجود تھا، سینسرشپ کی تلوار لٹک رہی تھی، مگر کہنے کا ڈھنگ تھا. میں نے آپ کو بھی 2-3 مثالیں دے دی مولانا ظفر علی خان کی، ذمہ دار اخبار کی. جی چراغ حسن حسرت کی مثالیں آپ لے لیں، حمید نظامی صاحب کی مثالیں لے لیں. آپ وہ لکھتے تھے اور بہت اچھے خوبصورت لفظوں میں لکھتے تھے، بات پہنچتی تھی. آج کا صحافی وہ نہیں رہا. چونکہ جب میں نے ہیلی کاپٹر لینا ہے، سائیکل سے اتر کے، گاڑی بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اب میں نے ہیلی کاپٹر لینا ہے، تبھی تو میں لاہور شہر میں رپورٹنگ کر سکتا ہوں جانے کے لیے کہ مجھے ایک ہیلی کاپٹر چاہیے جی، کہ میں ڈیفینس سے اڑوں تو جاتی عمرہ پہنچوں اور وہاں سے اڑوں تو میں کسی اور جگہ پہنچوں. نہیں، جب یہ لالچ، یہ ہوس، یہ خواہش جب ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو مجھ سے میرا قلم کبھی سچ نہیں لکھ سکا، اور لاکھ کوشش کر لوں کہ سچ لکھا جائے، میرا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو مجھے روک لے گی کہ یہ میں غلط لکھ رہا ہوں. تو ہمیں غلط کو غلط کرنے میں قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کے لیے یہی ضروری کہنا ہے کہ آپ کو اپنے لفظ کی جو حرمت ہے اس کو قائم رکھیں، اسے قائم رکھیں، اسے قربان نہ ہونے دیں، اور لاہور کی فضاؤں کو آپ انجوائے کریں، یہاں کے بسنتوں کو آپ انجوائے کریں. ہم تو وہ زندہ دل تھے کہ سن 65 کی جنگ میں یہاں امام عالم کا جہاز اڑ رہا تھا اور ہندوستان کے جہاز گر رہے تھے، تو ہم کہتے تھے وہ مرا، وہ بھو کٹا، وہ گیا، اپنی آنکھوں کے سامنے دے وہ گر گیا، وہ گر گیا. اور رات کو کبھی کوئی کہتا تھا کہ پیرا ٹروپر جو ہے وہ، اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ بہت بڑی جگہ تھی ہمارے گھر کے پاس تھی، تو ہم بھاگتے تھے
ڈنڈے لے کے وہ اپنے جو بھی اس زمانے میں تھی کہ ہم نے کسی کو تو ابھینندن ٹائپ اس وقت یہاں بھی بہت سے لوگ گرتے تھے. تو ایک عجیب کیفیت تھی جو آج نہیں ہے. اب لوگوں کے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے سر. اور اس وقت آج الحمدللہ لوگ صاحب ثروت ہے, صاحب حیثیت ہے, وہ انہوں نے لنگر خانے کھول رکھے ہیں. مختلف چوراہوں میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ لوگ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کبھی یہ نہیں تھا, ایک کلچر آیا. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ پہلے نہیں تھا مگر اب ہے تو وہ موٹیویشنل ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے وافر پیسے دے رکھے ہیں تو میں ایک وقت کا کھانا تو پہلے یہ تھا کہ ہم کچھ کرتے تھے تو ہاسپٹلز میں کسی وارڈ کے باہر بیٹھ کے کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا وہاں کے لوگوں کو دے دیا. لیکن اب یہ چیز بڑھ گئی ہے. تو صحافت میں بھی ایسے ہی ہے. صحافت پہ 2+2 جو ہے وہ 4 ہی ہوتے ہیں, وہاں 6 نہیں ہوتے. اور جہاں 2+2 6 کا چکر ہے وہاں سمجھے کہ بددیانتی موجود ہے. وہاں اس میں ایڈیٹر بھی شامل ہے, اس میں اس کا پرنٹر بھی شامل ہے, اس میں اس کا تمام اسٹاف شامل ہے اس کے. اور اگر وہ کسی ٹیلی ویژن چینل میں ہے تو وہاں کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے. میرا جن چینلز کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ حاصل ہوا تو میں شاید اس لیے ناکام رہا وہاں پر کہ میں فوراً تنقید کرتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. یہاں میرا آپ سے سوال ہے کہ ریڈیو کس طرح سے ہمارے اذہان پر اثر انداز ہوتا ہے؟ ریڈیو جب آپ کوئی چیز اپنی سماعتوں کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ کی سماعتیں آپ کے ذہن کے دبیز پردوں میں اس میسج کو, اس پیغام کو محفوظ کر لیتی ہیں. اور آپ کے ذہن میں آپ کو ایک آپ کے وجدانی کیفیت میں وہ لاشعور سے وہ آوازیں آتی ہیں کہ یہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ریڈیو کی آواز پہ آپ کو ایک ایسا پیغام دیا جائے جو آپ کے لیے اصلاح کا باعث ہو اور جس سے آپ کی فلاح و بہبود کا کوئی پہلو نکلتا ہو. اور اگر گانوں ہی کے حوالے سے تو سینسر کیا جاتا تھا. ہماری تحریروں کو ہم سیلف سینسر پہ بلیو کرتے تھے. اور آج بھی وہی ہے کہ آپ وہ لکھیں جو آپ پڑھتے ہوئے خود محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میں نے صحیح لکھا ہے. اور اس کا امپیکٹ جو ہے, اس کا تاثر جو ہے, اس کا جو اثر ہے وہ معاشرے پہ منفی نہیں ہے, وہ مثبت ہے. صحیح. سر آج جو ہے پی ٹی وی اور اس کے علاوہ مختلف پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے تلفظ کی غلطیاں بھی ہیں. اس کے علاوہ سنسنی خیزی کے لیے جو ہے وہ سنسنی خیزی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے ریٹنگ بڑھانے کے لیے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے اور پیمپرا اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے, سوال آپ کا بہت خوبصورت اور بہت جامع ہے اور بہت وسیع تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو سنسیشنل رائٹنگ جو ہے اسے کسی بھی دور میں ریڈیائی صحافت کہہ لیجئے یا یہ ٹیلی ویژن کا کہہ لیجئے, یہاں پر اس کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. اور جب یہ مقابلے کی دوڑ شروع ہوئی تو پھر ہر شخص نے ہر چینل نے ایک سے بڑھ کر بات کہنی شروع کر دی. اور ہمیں جو بہت سا نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے, ہماری جو ہے اخلاقی نسلیں جو تباہ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, وہ یہ قصداً تو نہیں کر رہے لیکن غیر ارادی طور پر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو نئی نسل کے لیے تباہی کا باعث ہے. ہم نے بغیر سوچے سمجھے بچوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے ڈوریمون لگا لیا اور ہماری زبان تباہ ہونی شروع ہو گئی.
میرے گھر میں ٹھیک ہے وہ ایک مذہب ہے، وہ گیتا ہے یا وہ بھجن ہے، جو بھی ہے وہ ان کی ہے، لیکن جب میرے گھر میں تلاوت کے وقت میں بچے وہ لگا کے بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ یہ اس ماں سے پوچھیں جو ایک دفعہ، یہ سچا واقعہ ہے کراچی کا، کہ وہ بچوں کو چھوڑ کے کہیں گئی ہوئی تھیں اور واپس آئیں گھر پہ شام کے وقت، تو وہ دیکھا تو ان کے دونوں بچے جو ہیں انہوں نے ایک میت سی بنائی ہوئی ہے اور اس کے آگے پیچھے وہ لیموں اور ہری مرچیں اور وہ دیے جلا کے، اور وہ تو سر پٹا کے رہ گئی کہ یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا وہ ٹی وی پہ وہ اس طرح سے وہ بھجن گا کے تو وہ اس کو وہ کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو بدروحوں کو بھگانے کے لیے یہ جو مالائیں بنائی ہیں، تو اگلے ہی روز اس ماں نے اپنی اصلاح کر لی کہ مجھے ان بچوں پہ توجہ کرنی ہے، چونکہ یہ نسل آج بگڑ گئی، کل کو جب یہ ماں یا باپ بنتے ہیں تو یہ یہی لے کے آگے چلیں گے۔ تو جب ایک عورت نے اپنی اس وقت کی ساری خوشیاں قربان کر دیں اولاد کی اصلاح کے لیے، تو یقیناً معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ۔ اب یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو ہم نے کہا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کیمرہ کہ کا ہمیں اس میں کیا کرتا ہے؟ ایک چیز میں، آپ نے میری بات کو کاٹ رہے ہیں، یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو کارٹون میں شیطانیت اور جو ہے وہ دجالیت کی طرف ہم نے قائل کر دیا۔ آپ نے کارٹونز کے اندر شیطانی علم کو اور عمل کو بہت زیادہ شامل کر دیا ہے۔ آپ سڈنی پوائٹر ہے جی، وہ کیا ہے؟ وہ جادو کی ایک اس پر بیٹھ کے آپ جادو کی چیزوں میں، اور وہ مافوق الفطرت حالات و واقعہ سے گزار رہے ہیں۔ اب بچوں کے ذہنوں پہ وہی ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنی معصوم ذہنوں کو ہم نے بگاڑ دیا ہے، لہذا ضرورت ہے، ان کے سامنے ہیروز ہم نے کچھ اور پیش کر دیے ہیں کارٹونز کے جی ذریعے۔ بالکل، ہمیں ضرورت ہے ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو، اور یہ مشترکہ طور پر یہ محنت کرنی ہوگی، یہ تسلسل کے ساتھ، کہ آپ نئے بچوں کو وہ کوئی اچھی بات کہیں۔ اب جس ملک میں ہم اس دعا کو ختم کرتے آئے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، بے شک، دور دنیا کا میرے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجال۔ تو یہ ایک کانسیپٹ دیتا تھا کہ میں یہ چیز ہوں، میں یہ خالی دعا ہی نہیں تھی، یہ دوائیہ کلام ہی نہیں ہے، یہ ایک جسے کہہ لیں ایک کلچر کو وہ پیدا کر رہا ہے، ایک اس کی گریوٹی جو ہے وہ اصلاح کی طرف ہے، وہ اصلاح کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج وہ ختم ہو رہا ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لپے آتی ہے دعا کیا ہے۔ اور ہم نے بے شک خود، ایسا ہی ہے، ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل، ہمارے میرا ہاں نیکسٹ کوسچن ہے آپ مثبت سے۔ رویے جو ہیں ان کو آپ پرموٹ کریں، قدمے درمے سخنے کچھ بھی ہو، آپ کو ایک مسلسل جہد مسلسل کو سمجھتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہوگی۔ بے شک۔ میرا نیکسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ آپ نے مختلف این جی اوز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ہیومن رائٹس پہ کام کیا ہے، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ اور ہم جو مختلف این جی اوز ہیں وہ کس حد تک پاکستان میں جو ہے پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں این جی او کا جو تصور ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جی۔ میں کچھ دہائیاں پہلے آپ کو لے چلتا ہوں، تو خدمت خلق کے کچھ ادارے تھے جو گمشدہ بچوں کو ڈھونڈ کے ان کے والدین تک پہنچاتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے باہر ان کا باقاعدہ کیمپ لگا ہوتا تھا کہ ادارہ خدمت خلق گمشدہ بچے یہاں پر ہمیں دے دیں،
اور یہاں ان کے دفتر میں باقاعدہ طور پہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک NGO تھی. پھر ریڈ کریسنٹ کے نام سے، یا جسے بعد میں ہم نے ہلال احمر کہہ دیا، یہ بھی ایک NGO ہے. اس کے کلچر کچھ اور تھا. ہلال احمر نے 1965 کی جنگ کے بعد بہت عروج حاصل کیا، جب ہم نے بلڈ ڈونیشن شروع کی فوجی جوانوں کے لیے. یہ بھی ایک NGO ہے. تو اس کے بعد جب بین الاقوامی طور پر حالات بدلتے گئے تو پھر بہت سی شکلیں سامنے آ گئی. جب سوویت روس کو توڑنے کے لیے امریکہ کے کچھ منصوبے سامنے آئے تو پھر کچھ NGOز کو بھی پیدا کیا گیا جو ان کے کاز کو آگے لے کے چلیں. امریکہ نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کوشش شروع کر دی تھی کہ کس طریقے سے افغانستان کو جو ہے وہ ہم اٹیک کر دیں گے، اور کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ رشیا اس میں انٹر ہو جائے گا، اور جب رشیا انٹر ہو گیا تو رشیا جو ہے وہ گرم پانی تک پہنچ جائے گا اور پاکستان کو زیر کرنا اس کے لیے آسان ہدف ہوگا. دوسری طرف امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اس علاقے میں اپنے تسلط کو قائم رکھیں، اور اس کے لیے وہ تمام کوششیں کی جا رہی تھیں جو ان کے منشا اور مرضی کے مطابق ان کے ایجنڈے کو پروان چڑھائیں. اور چونکہ امریکن فورسز رشین فورسز افغانستان میں موجود تھیں اور ان کا آگے کا ہدف نظر آ رہا تھا، تو امریکہ نے پھر کوشش کی اور سوویت یونین 9 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا. اور وہ جو فورسز آئی ہوئی تھیں وہ رشین فورسز وہ نکل گئیں، لیکن ایک نیا کلچر وہاں پیدا ہو گیا، وہ امریکن فورسز کے وہاں رہنے سے، اور ایک نئی نسل کو پیدا کیا گیا طالبان کے نام سے. جب یہ آیا تو اب ایجنڈا جو تھا اس کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا تھا، تو پھر وہ بہت سے لوگ مل جاتے ہیں ان کے مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے، تو وہ NGO کی شکل میں سامنے آئے. یہاں جو تارکین وطن تھے افغان مہاجرین، ان کی آباد کاری کے لیے کچھ NGO بن گئی، کہیں میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے NGOز بن گئی، اور پھر وہ فنڈنگ آنی شروع ہو گئی، اور یہ پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اسی NGOز کی کڑی ایک عورت فاؤنڈیشن بھی تھی. عورت فاؤنڈیشن شروع کرنے والی جو شخصیت ہے ان کا نام تھا نگار احمد. نگار احمد قائد اعظم یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی اور وہ وائس چانسلر کے عہدے کی تھی. نگار احمد اور ان کی ایک سہیلی شیلا رضا، ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے ملک کی عورت جو ہے وہ پس رہی ہے، اور دیہات میں رہنے والی عورت جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے اور عورت کا کوئی وجود نہیں. تو انہوں نے ایک مشن کے تحت اس وقت کے جو UNO کے جو انسٹیٹیوشن بنے ہوئے تھے جو NGO کو پروان چڑھا رہے تھے، پروموٹ کر رہے تھے، ان سے نیگوشیٹ کر کے ایک انسٹیٹیوشن بنایا عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروسز کے نام سے. عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروسز وہ نیٹ ورک بنا جس کو بعد میں عورت فاؤنڈیشن کہا گیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیہات میں رہنے والی عورت کو اور پسماندہ طبقات کی عورت کو ہم خود کفیل بنائیں کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو جائیں، ہم انہیں کچھ ہنر سکھائیں.
اور وہ ان پڑھ عورت کو ہم کچھ پڑھا لکھا بنا دیں. اس کے لیے ہم نے کچھ فنڈنگ ہوتی تھی، لہٰذا وہ مثبت این جی او کے طور پہ ہم نے کام کیا. اور پاکستان کی تاریخ میں کٹ شارٹ کرتے ہوئے، جب مشرف نے یہ مقامی حکومتوں کا نظام لوکل باڈی سسٹم جب وہ نافذ کیا، تو انتخابات ہوئے نچلی سطح پر، یونین لیول پر، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر. تو یہ جو ہے ان انتخابات میں عورت فاؤنڈیشن نے عورتوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ باہر نکلیں اور فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہوں اور وہ انتخابات میں حصہ لیں اور اپنا رائٹ مانگیں. تو نگار کا جو کانسیپٹ تھا کہ خالی مردم شماری میں مردوں کو ہی نہ گنا جائے، عورت کو بھی گنا جائے، اور عورت کے ساتھ ساتھ عورت کے کام کو بھی گنا جائے. اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ عورت جو ہے وہ ایک مرد سے کتنے گنا زیادہ کام کرتی ہے. اگر آپ اس کی ان کاموں کی اجرت ہی دیکھ لیں تو وہ کئی ہزار روپے مرد کی اجرت سے زیادہ بن جاتے ہیں. کھیت مزدور عورت کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہم لوگوں نے عورت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان پڑھ ہیں تو کیا ہوا، آپ بول تو سکتی ہیں، آپ اپنا معافی ضمیر تو بیان کر سکتی ہیں، آپ اپنے مسائل تو ڈسکس کر سکتی ہیں، آپ اس کا حل تو ڈھونڈ سکتی ہیں آپس کی مشاورت سے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب مشاورت ہوتی ہے تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ سدھر جاتے ہیں. تو یہ جو دلوں کے معاملے ہیں نا، وہ جب اس وقت صحیح ہو جاتے ہیں جب گفتگو آپ کرتے ہیں تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے. تو عورت فاؤنڈیشن نے وہ ایک بنیادی کام کیا، اور آج پاکستان میں پہلی بار 36,000 عورتوں نے براہ راست الیکشن لڑ کے یو سی لیول سے ڈسٹرکٹ کونسل کی سطح تک وہ منتخب ہوئی ہیں اور چیئرمین. یہ عورت فاؤنڈیشن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور آج وہ جو عورت آپ کو پڑھی لکھی نظر آتی ہے فیصلہ سازی میں کہیں موجود ہے، تو اس میں وہ عورت فاؤنڈیشن کا. اس طرح کی بہت سی این جی اوز اور آئی ہیں، اور این جی او نے اگر مثبت کام کرنا چاہا تو وہ کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بہت جلدی یہاں سے ختم ہو گئی. آپ درس و تدریس کے شعبہ سے بھی منسلک رہے ہیں اور لاہور کی بہت سی نامور یونیورسٹیز میں آپ لیکچرز دیتے رہے ہیں، تو کوئی ایسے شاگرد جن کا نام لیتے آپ فخر محسوس کریں؟ بڑا مشکل سوال ہے، بہت لمبی فہرست ہے. میں یہیں سے شروع کر دوں، اسی کمرے سے ہی، تو پھر آپ بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس میل فیمیل، وہ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اور انسٹیٹیوشنز میں وہ بہت کامیابی کے ساتھ ہے. فہرست بہت لمبی ہے، سب کے نام تو لینا مشکل ہے. میں نے جن کو بھی تیار کیا مارکیٹنگ میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، پیج ڈیزائننگ میں، اور نیوز کاسٹرز کے طور پہ لاہور کے بہت سے چینل میں میرے نیوز کاسٹرز موجود ہیں، اور کچھ اور نامور خواتین ہیں جو اے آر وائی میں ہیں، کچھ سما میں ہیں، اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور فخر ہوتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ میری استاد ہے. تو استاد کے لیے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ایٹریبیوٹ ہے اس کے لیے کہ جب اس کا شاگرد اس کے ساتھ مقابلے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے تو وہ پھر پیرلر آ جاتے ہیں، وہ رتبہ ریورس ہو جاتا ہے جب شاگرد کسی اعلیٰ مقام پر ہو تو اچھا لگتا ہے. تو اس میں آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے بالکل یکسر آپ کو بدل کے رکھ دیا ہو؟ سوال بہت تلخ ہے زندگی کا. ہاں، کیا کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے نہیں. مختصر بتا دیں آپ. مختصر یہ ہے کہ 22 سپتمبر
1985 میں میں ریڈیو پاکستان فیصل آباد کا بیورو چیف تھا. تو راولپنڈی سے فیصل آباد جاتے ہوئے شیخ پورہ کراس کر کے ایک کار کے ایکسیڈنٹ میں میری پوری فیملی ڈیمیج ہوئی اور میرے 3 بیٹے تھے ہیں الحمدللہ. ان میں سے ایک بیٹے کی یادداشت ساری چلی گئی جو اب ٹھیک ہے اور آج وہ خود ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے. ماشاءاللہ. دوسرے بیٹے کا بھی بہت برا حال تھا, اللہ نے اس کو بھی زندگی دے دی. میری وائف کی ریڑھ کی ہڈی گردن کے بہت نیچے سے وہ ڈیمیج ہو گئی. یہاں میں ایک بات بڑے فخر سے کہوں گا ان مردوں کے لیے جو اپنی شریک حیات کی چھوٹی سی بیماری کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ اس عورت کو حالات اور وقت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایک 95% ڈیڈ باڈی کے ساتھ 21 سال گزارے. 21 سال میں سے ہم تقریباً 15 سال دنیا کے اور پاکستان کے مختلف ہاسپٹل میں رہے, جبکہ میری جاب جو تھی وہ نیوز کی تھی اور ریڈیو پاکستان کی تھی. اس میں ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ بھی تھا, مشرف صاحب کا بھی ماشاء اللہ آیا, اس میں اور بہت سے حالات ہوا کے میں نے میرے پائے استقامت میں کبھی کوئی لغزش نہیں آئی اور غربت بھی دیکھی. گھر کا ساز و سامان بیچا علاج معالجے پر, اور آپ خود سوچ لیں کہ 21 سال تک کوئی 1-2 دن کی بات نہیں. 2006 تک نہ اس نے مجھے چھوڑا ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے, نہ میں نے اس کا بیڈ چھوڑا, اور میں کبھی گھر نہیں آ کے میں ہاسپٹل میں رہتا تھا اس کے ساتھ. اور میں نے اس کو ایک عورت کی شناخت دی کہ عورت اتنی بڑی حیثیت ہے. وہ چونکہ بات کر سکتی تھی, دیکھتی تھی, سب کچھ تھی, میں اس سے مشورہ کرتا. اس کو لے کے بہت مشکل سے 2 گھنٹوں میں اس کو گاڑی تک لے کے آتا تھا, اور میں بازار لے کے آتا تھا آدھے گھنٹے کے لیے کہ میں نے سبزی خریدنی ہے تو ساتھ چلو گی تو اس کے پیچھے وہ تشخص ہے جو میں نے اس عورت کو اس کا مقام دیا. وہ چیز تھی کہ مجھے لوتھڑے کو کہاں نہیں, یو آر مائی پرائڈ. اگر میں اس حالت مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتی تو گھر کے برتن مانگتی, کہیں سے کما کے لاتی. اللہ نے مجھے ایک اچھا جاب دے رکھا ہے, سب کچھ ہے. یہی ہے نا کہ مجھے بھیجا جا رہا ہے امریکہ ایک کانفرنس کے اٹینڈنس میں بیوی حالت میں. اور میں بڑے فخر سے آپ کو بتا دوں کہ میں نے 2 سال تک اپنی بیوی کی کروٹ ایسے بدلی ہے جیسے کہ انکیوبیٹر میں رکھے ہوئے بچے کو روئی کے ساتھ آپ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کم سے کم 12 کروٹیں دیں گے تو یہ, اور ایسے دیں گے کہ کوئی ان کے جسم کی ہڈی ٹوٹے نہیں, کیونکہ یہ بالکل آپ ایسا سمجھیں کہ ٹیشو پیپر کی طرح نرم ہے, کوئی چیز نکل گئی تو جوائنٹ جڑے رہے. اللہ نے ہمت دی, یہ استقامت, یہ حوصلہ, یہ جذبہ, یہ میرے اللہ کی دولت تھی. 9 سال تک تو وہ بیڈ سور اتنا زیادہ تھا کہ بیٹھنے کا تصور نہیں تھا. 13 سال کے بعد ہم نے اس کو باندھ کے بٹھانے کی کوشش کی, اور ہر روز میں یہ کہتا تھا کہ کل تم ٹھیک ہو, بس تھوڑے دن کی بات ہے. جہاں کسی نے کہا وہاں لے کے گئے. کہتی تھی کہ آپ پاگل ہیں, مجھے چھوڑ دیں, میں بس کچھ دن کی مہمان.
میں نے کہا نہیں، موت تو برحق ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ایک لاوارث اپاہج عورت کو اپنی دنیاوی شان و شوکت کے لیے میں نے چھوڑ دیا. میں کام کروں گا، ایک ایک پائی کماؤں گا تمہارے علاج کے لیے. جہاں پہ بھی لے کے جا سکا لے کے گیا، لندن بھی لے گیا، جرمنی بھی لے گیا، فلپائن بھی لے گیا، رابطہ رہا، چائنا کے ڈاکٹروں سے بھی رابطہ رکھا. کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا میں نے اس کام کے لیے، اور ہر ممکن میں نے اس عورت کو ساتھ دیا. لوگ کہتے تھے جی وہ بھاگ جائے گا، چھوڑ جائے گا، یہ کرے گا. میں نے کہا یار کہتے ہیں تو کہنے دو، مجھے تو ثابت کریں. کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں، آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں. اور الحمدللہ بیٹے پل بھی گئے، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی. میں اس قابل رہا کہ میں نے اپنی ریڈیو پاکستان کی بہت سی اپنی 3 دفعہ اپنی پروموشن جو ہے وہ فرگو کی، اور میں نے قبول نہیں کی کیونکہ میں ٹرانسفر نہیں چاہتا تھا اپنی وائف کے لیے، اور میں اس کو کسی اور شہر منتقل نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر میرا اچھا نیٹ ورک بن چکا تھا. میں بہت سے ڈاکٹروں کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، بہت زیادہ، میری سوچ سے زیادہ تعاون کیا. اور اس زمانے میں بھی ان کی ہزاروں روپے کی فیس تھی، انہوں نے کبھی ایک پیسہ نہیں دیا. اور وہ چاہے یہ آپ کے شادمان میں ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، الٹرا ساؤنڈ والے کچھ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگ تھے جنہوں نے میرے حوصلے کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. اور میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے تمہارے اندر یہ استقامت پیدا کرنی کہ تم ایک زندہ عورت ہو. اور اس کی ڈریسنگ پہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا. اسے میں بڑے فخر سے کہیں لے کے جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ میرے جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کے کپڑے میری وجہ سے گیلے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، یہ پینٹ ہے گیلی ہو گئی، اسی بدل گئی، یہ سوٹ ہے پھٹ جائے گا، کیا ہوا. تو میں نے اس کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی. کھانا پکانا سیکھا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، لانا، کرنا، سب کچھ کرنا، اس کو نہلانا، دھلانا، بٹھانا، وہ تمام کام جو ایک عورت کے لیے کوئی اس کی ماں کر سکتی ہے وہ میں نے اس کی ماں سے پڑھ کی. اور ایک مثال دنیا کم از کم یہ تو کہے تو وہ کہتے ہیں بھائی خوش قسمت ہے جو سنبھالتا ہے. اور میں فل ٹائم اس کے لیے اٹیچ ہوں. اور میں نے کہا جب تک تو زندہ ہے ایسا ہی چلے گا، باقی دیکھی جائے گی کہ کل کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور اس کی اس کیفیت پہ مجھے بڑا حوصلہ دیا، سیکھنے کا، جذبے کا. اس نے مجھے برداشت کرنے کا حوصلہ دیا، اور اس نے مجھ سے اگرچہ رونے کی طاقت چھین لی لیکن میں کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، اور روتا میں اس کے سامنے نہیں تھا تاکہ اس کا دل نہ کہیں ٹوٹ جائے کہ میری وجہ سے یہ بندہ ایسا ہے، نہیں. اور اپنے آپ کو چھپا کے بھی رکھا، مگر اس کو زندگی کی اہمیت دلائی مثالوں سے. کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے، ان کے صبر کی باتیں کر کے کہ ایسا ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں دنیا میں اس وقت کوئی علاج تھا سپاہی لوکل کا، اور آج بھی نہیں ہے تقریباً. تو ٹھیک ہے، شاید مقصد یہی تھا کہ ایک پیغام ہے دنیا میں نے اپنے لوگوں کو دیا کہ کبھی گھر کی کسی عورت کی بیماری کو اپنے سر پہ عذاب نہ بنائیں. وہ رحمت ہے آپ کے لیے. پتہ نہیں اس کی وجہ سے مجھے اللہ پاک نے کتنا کچھ نوازا ہے جو میں گن نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ہوں اس کی دعاؤں کے ساتھ. کیونکہ وہ ایک فخر تو کرتی تھی کہ ایک میرا ہسبینڈ ہے جو دفتر میں بھی ہے میرے پاس، اور یہ ہے جی.
سر میں آپ اگر کوئی ہمارے میڈیا اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں پہلے کے پلیٹ فارم سے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی اس تنظیم کا, آپ کے اس ادارے کا. تنظیم تو نہیں بلکہ یہ انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا. شاہ رخ جو ہے, شاہ رخ ہاں, تو آپ کا ٹیکنالوجی, شاہ رخ ٹیکنالوجی جو ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ باتیں برداشت کی ہیں. شاید میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترا, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں کوئی بات ایسی کہہ دوں اور اپنے صحافتی زندگی کے حوالے سے, تجربات کے حوالے سے میں اس شعبے سے وابستہ یا اس شعبے میں آنے والے بچوں کو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ آپ تحقیق اور سچائی کے دامن کو نہ چھوڑیں. تحقیق کے لیے آپ ہر میتھڈ اڈاپٹ کریں, ہر میتھڈ کو, ہر ذریعے کو استعمال کریں اور بنیاد رکھیں کتاب کو. لائبریری سے اپنا رشتہ جوڑیں, کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں. لکھا ہوا لفظ ساری زندگی رہتا ہے اور کئی صدیاں زندہ رہتا ہے, اور بولا ہوا لفظ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اس کی بازگشت تو شاید کہیں موجود ہو, لیکن آپ اس کو ریوائنڈ کر کے نہیں لا سکتے. لکھی ہوئی تحریر کو, آپ کی تحریر کو, آپ کے لکھے ہوئے خبر کو, آپ کے لکھے ہوئے افسانے کو, آپ کی لکھی ہوئی نظم کو, نعت کو, کلام کو آپ 20 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں, ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور موٹیویشنل اسپیکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لوگ ساحل الجہانی کو کسی اور انداز سے بھی یاد کرتے ہیں, تو وہ تاج محل کی اس کی نظم جو ہے وہ لوگ اس کے لیے بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت سے, تجھ کو اس وادی رنگین سے محبت سے, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے, بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے, سب رشتے ہوں تیرے اور میرے اجداد کا لہو, اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانے. تو وہ کیا سے کیا کہتے ہیں, اور ملے کیا اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے. تو جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو پھر آپ بار بار پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. اور وہ جن کے گھر پہ سونے کے پلیٹوں میں ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے, اور وہ بھی جب وہ جالب کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک وہ مائک بھاگ گرا دیتے ہیں, اور وہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اور وہ جنہوں نے کبھی جالب کے جوتے سیدھے نہیں کیے, وہ بھی جالب کا کلام پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا انقلابی کہتے تھے. تو وہ خالی کلام پڑھنے سے بندہ انقلابی نہیں بنتا, اپنی سوچ سے بنتا ہے, اپنے افکار سے بنتا ہے, اپنے عمل سے بنتا ہے. اور نئے نسل سے یہی ہے کہ اپنی سوچوں کو آپ مثبت رکھیں, اپنے ارادوں کو مضبوط رکھو, اپنی خواہشات کو اپنے پابند رکھو, اور اپنے سچائی اور نیکی کی آبیاری کرو, اور اپنی زمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. آپ کی شناخت آپ کا یہ وطن عزیز ہے, اور یہ نہیں تو آپ نہیں. جی سر, ونس اگین آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے اپنی مفید باتوں سے ہمیں مستفید کیا. میں شکر گزار ہوں جی آپ سب کا. جی سر, اگلے پروگرام میں اپنی کسی نیکسٹ ٹیلنٹڈ گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.